السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم ان دنوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایام حج ہیں، اشہر الحج ہیں، تو ان میں فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے دنوں کی فضیلت کیا ہے۔ یہ دوسرا حلقہ ہے، قسط نمبر 9، دوسری قسط ہے۔ ان 10 دنوں میں نماز پڑھنا سارے سال میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان نمازوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ فرضی نمازیں بھی اللہ رب العزت ان میں درجات کو بلند فرماتا اور اجر بے حساب دیتا ہے۔ ان دنوں میں روزے رکھنا بھی رمضان کے بعد دوسرے تمام دنوں سے افضل ہے۔ قراءۃ القرآن اللہ کی مقدس کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرنا بھی ان دنوں میں، جو 10 دن ذوالحجہ کے ہیں، ان میں قراءۃ القرآن بھی دوسرے دنوں سے افضل ہے۔ اس کا ذکر کرنا اپنے رب کا، اس میں حمد کرنا، اس کی تکبیریں کہنا، وہ بھی ان دنوں سے افضل ہے۔ اور اپنے رب سے دعائیں مانگنا، التجائیں کرنا، اس سے ڈرنا، اس سے خوف زدہ ہو جانا، اس کے سامنے اور اس کے دربار میں پیش ہونے سے ڈرنا، یہ بھی دوسرے تمام دنوں سے افضل ہے۔ اور اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان پر احسان کرنا، یہ بھی پہلے سارے سال کے جو دن ہیں ان سے افضل ہے۔ ان دنوں میں اپنے رب کے ساتھ وبر الوالدین کرنا، صلۃ رحم کرنا، جو رشتہ دار ہیں قریبی ان کے ساتھ رشتے کو جوڑنا، ان کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا، ان پر احسان کرنا، وہ بھی دوسرے تمام دنوں سے ان دنوں میں زیادہ ثواب کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی حاجات جو ہیں ان کو پورا کرنا، مراد یہ ہے کہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا، غریبوں مسکینوں محتاجوں کو کھانا کھلانا، اور تمام قسم کے جو نیک اعمال ہیں ان کو کرنا، ان دنوں میں وہ دوسرے تمام سال کے دنوں سے افضل ہے۔ 6 نمبر پر ان دنوں میں کہ جو 10 دن ذوالحجہ کے ہیں، یہ النہار واللیل، رات اور دن نیکیاں کرنا، یہ افضل ترین کام ہے۔ لیکن ان دنوں میں نیکیاں کرنا سارے سال کے دنوں میں افضل ہے، الا کہ رمضان کی جو راتیں ہیں 10، ان میں بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ اور یاد رکھنا کہ رمضان کی یہ آخری 10 راتیں افضل ہیں، اور ذوالحجہ کے مہینے کے سب سے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ رمضان میں راتوں کو فضیلت عطا کی، ذوالحجہ میں دن کے ٹائم کو۔ رمضان میں رات کی تاریکی میں جو راتیں ہیں ان کو فضیلت عطا کی، دن میں سورج کی روشنی کو۔
اللہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا فضیلت دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ رمضان کی 10 راتیں ان میں یا ان کی سردار رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور ان دنوں میں سب سے افضل ترین دن یوم نحر وہ دن ہے 10 کا، جس دن قربانی دی جاتی ہے، جس دن قربانی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد عرفہ کا دن بھی ہے، عرفہ کے دن کی بھی بہت بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ 7ویں نمبر پر ان دنوں میں وہ عبادتیں اللہ رب العزت نے جمع کر دیں جو سارے سال میں مومنوں، مسلمانوں اور موحدوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ کون سی عبادات ہیں؟ حج ہے۔ کیا حج سال میں 10 دفعہ آتا ہے؟ 1 دفعہ آتا ہے، وہ بھی ان دنوں میں۔ قربانی کرنا وہ بھی انہی دنوں کے اندر ہے، اللہ کی راہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خون بہا دینا۔ دیکھو، حج بدنی عبادت، قربانی مالی عبادت۔ اللہ رب العزت نے دونوں طرح اپنے بندے کو آزمایا کہ حج میں امیر ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، کبھی نہ دھوپ دیکھی، نہ لوگوں کے ساتھ اختلاط کیا، لیکن مجبور کیا اس کو کہ نکلنا پڑے گا ان دنوں میں۔ اگر طاقت ہوتے ہوئے انکار کرو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ نکلنا پڑا، نکلا جناب، واحد انسان، کوئی پرواہ نہیں، کبھی سورج کی کرنوں کی گرمی نہیں دیکھی تھی، دیکھی گرمی، غریبوں مسکینوں کے ساتھ اختلاط کیا، اور دھکم پیل دیکھی اس نے طواف کرتے ہوئے، سائی اور صفا مرا کرتے ہوئے، غریبوں اور مسکینوں کی کونیوں کے تیر چلتے رہے اس کے سینے پر، کوئی پرواہ نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو پھر جزا کیا ہے؟ جزا اللہ رب العزت نے اس کو جنت کی خوشخبریاں سنا دی۔ اس لیے ان دنوں میں حج ہے، قربانی ہے، اور اسی طرح نماز ہے، صیام، روزے ہیں، صدقہ ہے، یہ تمام عبادات۔ دیکھو، حج سب سے پہلے بدنی عبادت، جسم کی انرجی کو دیکھا، اس کے بعد پیسے، اس کے بعد پھر بدنی عبادت، پھر اس کے بعد روزے، یہ بھی بدنی عبادت، پھر اس کے بعد صدقات و خیرات کرنے سے اپنے رب کا تقرب حاصل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا بدلہ دیا؟ اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی کہ میں تجھے جنتوں کی خوشخبری عطا کروں گا، باغات ہیں تیرے لیے، محلات ہیں، اس میں تیرے لیے بیویاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ 8ویں نمبر پر اللہ رب العزت نے ان دنوں کی اور ان راتوں کی، ان دنوں کی راتیں جو تھیں ان کی قسم اٹھائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال نشر، اور مجھے 10 راتوں کی۔ اس بارے میں جمہور علماء کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ فی قول جمہور والمفسرین من السلف وغیرہ، یہ جناب مفسرین اور فقہاء جمہور اور مفسرین اور علماء اکرام کے نزدیک یہ متفقہ طور پر تفسیر ہے کہ یہ
آخری ان 10 راتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ان دنوں میں اپنے رب کے تقرب کے لیے صدقات، خیرات، حج جیسی عظیم عبادتیں کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔